مسلم لیگ نون آج سیالکوٹ میں میدان سے جائے گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ جلسہ گاہ کو بینر سے سجا دیا گیا، سٹیج تیار، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ نواز شریف ملک و قوم کی خوشحالی کے اپنے پروگرام پر بات کریں گے، مریم اورنگزیب کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون آج سیالکوٹ میں میدان سے جائے گی، جبکہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ ان کے ہمراہ مریم نواز اور شہباز شریف بھی ہوں گے اور جلسہ گاہ کو بینر سے سجا دیا گیا ہے، سٹیج تیار کر لیا گیا ہے، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف ملک و قوم کی خوشحالی کے اپنے پروگرام پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی منشور پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ پیش کر دیا۔ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا اعلان۔ نیب کا خاتمہ بھی مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل۔ نواز شریف کہتے ہیں حکومت ملی تو منشور پر پورا عمل کریں گے۔ یہ رپورٹ۔ عام انتخابات 2024 کے لیے نون لیگ کے انتخابی منشور میں اہم نکات شامل۔ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کا اعلان۔ 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی۔ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.5% تک کیا جائے گا۔ 5 سال میں غربت میں 25%، بے روزگاری میں 5% کمی کی جائے گی۔ 5 سال میں فی کس آمدنی $2000 کرنے کا ہدف مقرر۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کا اعلان۔ آرٹیکل 62 اور 63 کی اصلی حالت میں بحالی منشور میں شامل۔ عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی۔ نیب کا خاتمہ بھی مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ۔ انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط بنانے کا اعلان۔ ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترامیم کی جائیں گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو منشور پر پورا عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری توجہ انتقام نہیں، ملک کی ترقی کی سیاست پر مرکوز ہے۔ پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ منشور پیش کرنے کی تقریب میں پارٹی صدر میاں شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار سمیت سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی شرکت کی۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ وہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس لیڈر کو کہا اپنے صوبے میں بلاؤ، مناظرہ بھی ہو جائے گا، موازنہ بھی۔ نواز شریف نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے۔ PTI نے گالم گلوچ کے سوا اور کچھ نہ دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو راولپنڈی میں بلو ٹرین، الیکٹرک بسیں چلائیں گے۔ راولپنڈی کے لیے خانپور اور راول ڈیم سے پانی کا بندوبست کیا جائے گا۔ راولپنڈی کو لاہور نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سیاسی لیڈر نے کہا، میرے من نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ پچھلے 7 سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے۔ نواز شریف نے تو راولپنڈی کے ذہین بچوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپ ان کو دیے۔ انہوں نے کیا دیا؟ ماں سوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اگر نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لاہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے، پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے۔ اور یہ میں نے راولپنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔
पीपल्स पार्टी आज लसबेला में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। रावलपिंडी में भी पीपल्स पार्टी पावर शो के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालों से खिताब भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आज लसबेला में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। रावलपिंडी में भी पीपल्स पार्टी पावर शो के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालों से खिताब भी करेंगे। आज पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी में पावर शो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क पर मुसल्लत की। पूरा मुआशरा तकसीम हो चुका है। इन्होंने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। उनका कहना था कि इसका नुकसान हर पाकिस्तानी और मईशत को हो रहा है। मुखालिफ की बहन बेटियों को जेलों में डालना बेनज़ीर की सियासत नहीं। मैं इस जमात को बताना चाहता हूँ कि यही सब कुछ आपके साथ भी होगा। बानी पीटीआई तो कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करो, सबको जेल में डालने के चक्कर में आज खुद जेल में है। जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। मुस्लिम लीग और पीटीआई इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। पूरा मुआशरे तकसीम हो चुका है। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा। बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। मुल्तान में NA 149 के उम्मीदवार जहांगीर खान तरीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है, जिसकी वजह से हल्के में सियासी गहमा गहमी काफी हद तक बढ़ चुकी है। हल्के में मुकाबले की क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमान खान बाबर से। की 6 नशिस्तें जबकि पीपी की 12 नशिस्तें जिन पर मुकाबला है। हम इस वक्त 2 हल्के जो हैं शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। एक NA 148 है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान में, जबकि दूसरे हल्के में जो कि NA 149 है, जहांगीर खान तरीन जो हैं उनका अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। सर, हल्के के मसाइल इस वक्त कौन से हैं NA 149 के जो आप हल करना चाहेंगे, और दूसरा अपना मद्दे मुकाबला आमिर डोगर हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हर हल्के में मसले तो होते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें अभी तक चल रही हैं कि लोगों के मसले हल नहीं हुए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सड़क है, जो चौड़ी सड़क है, जो सब लंबी 3 साल से वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई। इस तरह से और बड़े मसले हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम मसलों को बुनियादी से लेके ऊपर तक अच्छे तरीके से टाइम पे हल करेंगे। सर, आप विनिंग कैंडिडेट हैं दोनों हल्कों में, लोधरा भी और मुल्तान में। दोनों हल्के जीतते हैं तो कौन सा हल्का रखना पसंद करेंगे? ये इंशाअल्लाह जीतने के बाद फिर आपसे मशवरा करूँगा। जी बिल्कुल, कांटेदार मुकाबले हैं, दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले हैं जिसमें, लेकिन 2 हल्के जो हैं जहांगीर खान तरीन का हल्का और दूसरा जो है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का हल्का इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों कैंडिडेट्स मजबूत भी हैं, न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट हैं। जी, लाहौर के हल्का NA 126 में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। NA 126 से मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोखर और इंतखाबी मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी से अमजद अली जट और आज़ाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोखर इंतखाबी रेस में दौड़ रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। के हल्का NA 126 में और यहाँ पर 3 उम्मीदवारान हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता शेर के निशान पर मलिक सैफुल मलूक खोखर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से
تیر کے نشان پر امجد علی جٹ مد مقابل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ملک توقیر عباس کھوکھر بھی اس وقت میدان میں ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیگ اور یہ کٹار بند روڈ ہے، اور یہاں سے ملحقہ جو رہائشی علاقہ ہے اس کی یہ صورتحال دیکھیں، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سیوریج کا بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہی کبھی نہیں بچھایا گیا۔ یہ بازار میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے۔ جو ایک بڑا اور کھلا بازار ہے وہ اب ایک تنگ گلی کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بازار سے گزرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوورال صورتحال دیکھی جائے تو NA 126 میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار جو کہ PTI کے حمایت یافتہ ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن 8 فروری کا دن فیصلہ کن دن ہوگا، اور 8 فروری کو اس امر کا فیصلہ ہوگا کہ NA 126 نے اپنا آئندہ 5 سالوں کے لیے جو شخص ہے وہ کس کا انتخاب کیا ہے۔ ہر معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند خواتین کو ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں خواتین ووٹرز نے آنے والے انتخابات سے کئی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں ووٹ اسے دیں گی جو خواتین کو درپیش مسائل حل کرے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے۔ ذیشان، پختونخوا کے کل رجسٹر ووٹرز میں 45% ووٹر جو ہے وہ خواتین ہیں۔ ان خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، خصوصی طور پر جو تعلیم یافتہ خواتین ہیں ان کو کیسے آگے لایا جا سکتا ہے، اور آنے والے الیکشن سے ان کے کیا توقعات ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیمیل موجود ہے۔ الیکشن میں جو بھی اگر خواتین ووٹ ڈالتی ہیں اور کسی نمائندوں کو سلیکٹ کرتی ہیں اور خواتین کو شعور ہے، آگہی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہائر ایجوکیشن دینی چاہیے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ان کی جو اوپینین ہے اس کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ اسکالرشپ دینی چاہیے۔ اسکالرشپ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جن بچیوں کو تعلیم کا شوق ہوتا ہے وہ بھی آگے آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ بہت ہونہار بھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آنے والے انتخابات میں صرف خیبر پختونخوا میں 99,83,722 رجسٹرڈ خواتین جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی، اور ان کے یہی مطالبات ہے کہ خواتین کے لیے اقدامات کیے جائے، اسکالرشپ دیے جائے، اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس بار ان کی توقع ہے کہ جو بھی اسمبلیوں میں جائے گا، خواہ صوبائی ہو یا قومی ہو، وہ صحیح طریقے سے ان خواتین کی نمائندگی کرے گی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی طور پر کام کرے گی، اور ان کو آگے لانے کے لیے جو ہے وہ راہ فراہم کرے گی۔ جی ویلکم بیک۔ کراچی میں پہلی میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح کی ریس میں 4 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ ریس میں بچے، بوڑھے، جوان سب حصہ لے رہے ہیں۔ میراتھن میں 5 کلومیٹر کی فن ریس بھی شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پہلی میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح کی ریس میں 4 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ ریس میں بچے، بوڑھے، جوان سب حصہ لے رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آذر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آذر۔ جی بالکل، کراچی میں بین الاقوامی سطح کی جو ہے پہلی میراتھن ریس کا جو ہے وہ انعقاد ہوا ہے، اور اس ریس میں جو ہے 3 طرح کی جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہیں، جس میں جو ہے 42 کلومیٹر اور 21 کلومیٹر کی ریس شامل ہے۔ اس کے علاوہ فن ریس جو ہے وہ 5 کلومیٹر کی یہاں پر کی گئی ہے، جس کے اندر شہریوں کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور یہاں پر اس وقت بھی جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ رنرز جو ہے وہ ریس میں دوڑ کر جو ہے وہ یہاں آ رہے ہیں، اور ہر رنرز کو جو ہے وہ یہاں پر انعامات بھی دیے جا رہے ہیں، اور یہاں جو ہے جو میراتھن کی گئی اس کے اندر جو ہے جنید علی شاہ جو وزیر کھیل ہیں، وزیر کھیل سندھ، وہ یہاں پر آئے۔ انہوں نے جو ہے اس میں اس کا آغاز کیا، اور اس ریس کے اندر جو ہے تقریباً شہریوں کی بڑی تعداد ہے، اور آرگنائزر شعیب نظامی کا یہ کہنا ہے کہ اس ریس کے ذریعے جو ہے ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے رجسٹر بھی ہو جائیں گے، اور کراچی کے اندر یہ بین الاقوامی سطح کی پہلی ریس ہے جس کے اندر جو ہے یہ منعقد کی گئی، اور اس کے اندر سیکیورٹی اداروں نے جو ہے کافی تعاون کیا۔ اس حوالے سے جو ہے پولیس رینجرز کی یہاں پر کافی نفری جو ہے وہ تعینات ہے، پولیس کی کافی نفری بھی وہاں پر موجود ہے۔ کراچی سے اظہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو شکریہ۔